میں آپ سے اگر سوال جانا چاہوں، اگر بلوچستان کی اوورال دہشت گردی کی بات کریں تو پاکستان تحریک انصاف کو بھی اس میں ذمہ دار ٹھہرایا جاتا ہے، کیونکہ وہ آپ کی پالیسی تھی کہ ان دہشت گردوں کو واپس لایا جائے، ان کو ری سیٹل کیا جائے. کیا کہیں گے اس پر آپ؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے تو جو دونوں میرے سے پہلے سپیکرز نے بات کی انہوں نے کچھ صحیح باتیں کی ہیں کہ یہ تو پورے پاکستان کا ایک مسئلہ ہے جو سانحہ وہاں پیش آیا، وہ ہم سب کے لیے لمحہ فکریہ ہے. دیکھیں، نیشنل ایکشن پلان ایک 2014 کے اے پی ایس انسیڈنٹ کے بعد اور پھر دوبارہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کے دوران 2021 میں تشکیل پایا گیا، اور اس وقت ایک نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر کا بھی سیکریٹریٹ اور اس دفتر کو بھی فعال کیا گیا اس طرح کے معاملات کے لیے. تو اب بات یہ ہے کہ ہم ابھی وزیر داخلہ کے اوپر یہ باتیں ڈال رہے ہیں، لیکن میں پوچھوں گا اس وقت حکمران جماعتوں سے کہ آپ کا نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر اس وقت کون ہے؟ آپ کا نیشنل سیکیورٹی جو پالیسی تھی اس کو کون دیکھ رہا ہے اس وقت؟ ہمارے وقت میں جو نیشنل سیکیورٹی پالیسی بنائی گئی اس میں کوئی ساری فزیکل سیکیورٹی کی بات نہیں تھی، اکنامک سیکیورٹی سے چیز شروع ہوتی تھی. سر میں بتاتا ہوں اس وقت نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر کون ہے اور ہماری نیشنل سیکیورٹی کو ایشو کیا ہے. نیشنل سیکیورٹی میں ہمارا سب سے بڑا مسئلہ اس وقت پاکستان تحریک انصاف ہے. اس وقت نیشنل سیکیورٹی ہمارا سب سے بڑا مسئلہ عمران خان صاحب ہے. نیشنل سیکیورٹی کے تو یہ معاملات ہیں، ایڈوائزر کہاں سے آپ نے ڈھونڈ لیا اس وقت؟ یہ تو بالکل نہیں ہونا چاہیے نا. دیکھیں، نیشنل عمران خان نے کیا کیا کسی کا، یا جو آپ کے جتنے مقدمات چل رہے ہیں جن کو ہم روز دیکھ رہے ہیں، ایک جیل عدالت سے دوسری جیل عدالت میں سفر کر کر کے، تو ان چیزوں سے نکل آئیں. انسداد دہشت گردی کی جو آپ کی عدالتیں ہیں جس مقصد کے لیے بنائی گئیں ان کو آپ صحیح طرح استعمال کریں. آپ اس وقت ان عدالتوں میں، خاص طور پہ پنجاب میں آپ کہیں بھی جائیں تو آپ کو صرف پاکستان تحریک انصاف سے منسلک لوگ، خواتین، نوجوان، سٹوڈنٹس نظر آتے ہیں جو کہ اصل دہشت گرد ہیں، وہ چاہے کچے کے ہوں یا وہ کوئی اور ہوں. وہ تو ہمیں کہیں نظر آتے نہیں، نہ ان کی پروسیکیوشن ہوتے نظر آتی. مگر سر تھوڑا اپنی اداؤں پہ بھی تو غور کریں نا پالیسی. تیمور بھائی تھوڑا اپنی اداؤں پہ بھی غور کریں نا. آپریشن عزم استحکام کی بات ہوئی، پاکستان تحریک صاحب نے اس کی مخالفت کی. وہ کیوں نہیں چاہتی دہشت گردوں کے خلاف آپریشن ہو؟ کیونکہ کنسلٹیشن نہیں تھی. اوکے، دیکھیں، کنسلٹیشن نہیں تھی. ایک چیز یہ ہے، مشاورت سے چیزیں ہونی چاہیے، یہ کوئی چھوٹے فیصلے نہیں ہیں. نیشنل سیکیورٹی پالیسی جو تھی اور اس کے بعد جو نیشنل ایکشن پلان کی ہم بات کریں جس کے اوپر عمل درآمد ہونا چاہیے، وہ سب کے کنسنسس سے ہی ہو سکتا ہے. اس میں مصالحتی عمل کا بھی ایک نقطہ شامل ہے. اگر آپ پچھلی نیشنل ایکشن پلان دیکھ لیں تو پارلیمان اس وقت موجود ہے. ہم ان کے ساتھ، ہمارے ہزار اختلاف صحیح، ہم ان کے خلاف عدالتوں میں ہوں گے، یہ ہمیں عدالتوں میں گھسیٹ رہے ہیں، لیکن ہم اس کے باوجود پارلیمان میں موجود ہیں، پارلیمان کی کمیٹیز میں موجود ہیں. ہمارے ممبران ان کے لوگوں کے ساتھ بیٹھ رہے ہیں. وہاں پہ یہ چیزیں چاہے ان کیمرہ بریفنگ میں ہو، آپ سب کو آن بورڈ تو لیں. آپ بتائیں تو صحیح آپ کرنا کیا چاہتے ہیں، کن سے آپ بات کرنا چاہیں گے. ابھی بھی ایپیکس کمیٹی کے اجلاس میں آپ کی تو نمائندگی کوئی نہیں تھی. جنہوں نے بندوقیں اٹھائی ہیں آپ ان سے کچھ تو پوچھا تو ابھی بھی آپ سے نہیں کیا. پوچھا تو جی، دیکھیں بات تو یہ ہے کہ پوچھا تو یہ جو اس وقت نون لیگ کی اگر حکومت ہے وہ تو لگتا ہے کہ اپنے اتحادی پاکستان پیپلز پارٹی سے بھی جس طرح انہوں نے بجٹ کے اوپر کوئی مشاورت نہیں کی تھی، لگتا ہے اب ان ایشوز پہ بھی مشاورت نہیں ہو رہی. لیکن ایک چیز میں کہوں گا، ایک ویژول بڑا انٹرسٹنگ تھا جو آپ کے میڈیا نے دکھایا کہ صدر زرداری صاحب، تیمور ملک صاحب، لوگ نہیں آ رہے. سر اقبال صاحب کہہ رہے ہیں آپ این آر او مانگ رہے ہیں، اور کیا ایسا ہی ہے گورنمنٹ بھی کوئی سپلائی دے رہی ہے سیل کے اندر عمران خان صاحب کو؟ میں پہلے تو جی انہوں نے تھوڑی سی عجیب سی باتیں کی ہیں. جہاں تک ان کے سیل کی بات ہے، عمران خان صاحب کے کیمرے لگے ہوئے ہیں ہر طرف. آپ نے ان کے ارد گرد کے بھی کئی سیل خالی چھوڑے ہوئے ہیں تاکہ وہ کہیں جا ہی نہ سکیں، کسی کو اور مل نہ سکیں. اتنی زیادہ ان کے اوپر سیکیورٹی مسلط کی ہوئی ہے وہاں کے، تو وہاں تو کوئی چیز ان کی مرضی کے بغیر نہیں جا سکتی. اگر یہ خدا نہ خواستہ کوئی کھانے میں کچھ ملا کے دے رہے ہیں اور کچھ اس طرح کا ارادہ رکھتے ہیں تو وہ بالکل الگ بات ہے. ویسے یہ کیسے، یہ کوئی جو جیل خانہ جات کا جو محکمہ ہے وہ ان سے الگ تو نہیں ہے. کل آئی جی وزٹ کر کے گیا ہے، کل آئی جی وزٹ کر کے گیا ہے، انہی کا لگایا ہوا آئی جی جیل خانہ جات وزٹ کر کے گیا ہے. میں کہہ رہا ہوں کہ آپ نے عدت کی پریس کانفرنس کروا دی، کون سی پریس کانفرنس نہیں کروا دی؟ ادھر بھی 4 ڈاکٹروں کی اس بلڈ اور یورین رپورٹ کے ساتھ پریس کانفرنس کروا دیں. ان کو کیا پرابلم ہے؟ نہیں، اور میں تھوڑا سا عمران خان تو جیل میں دیسی مرغے، دیسی گھی. سر وہ تو سمجھ میں آتی ہے، باقی چیزیں کہاں سے دے رہے ہیں؟ سر اپنے پیسوں پہ کھا رہا ہے، اپنے پیسوں پہ کھا رہے ہیں. دیکھیں وہاں پہ اپنے پیسوں سے نہیں، عوام کے پیسوں کے کھا رہے ہیں وہ.
عدالت کے حکم میں وہ ان کو دیا اچھا گیا. بٹ صاحب مجھے تیمور صاحب سے بات کرنے دینا. سر عدالت کے حکم پہ نہیں, میں میرے سامنے وہاں پہ ہم نے درخواستیں دے کے اپروول لیے ہیں. اس طرح نہیں ہوتا جی, وہ عدالت حکم دیتی ہے کہ اگر آپ ان کو اجازت ہے, کھانا کوئی باہر سے نہیں, ان کو اجازت گھر کی وہیں پہ بنتا ہے. خیر یہ بات نہیں ہے, بات یہ ہے کہ سب کچھ ان کے کنٹرول میں ہے, ان کی نظر کے اندر ہے, تو یہ عجیب ایک نیا بیانیہ ڈیبیٹ کو کسی اور طرف لے کے جانے کی کوشش کر رہے ہیں, اور یہ بڑی افسوسناک بات ہے. یہ بالکل نہیں ہونا چاہیے. آپ نے پہلے آکسفورڈ کی بات کی جی, میں خوش قسمت ہوں جی کہ میں ان کو ووٹ ڈال سکوں گا جب الیکشن ہوگا. ایلومنائی کے طور پہ آکسفورڈ کے میرا اور خان صاحب کا کالج بھی کیبل کالج ایک ہی ہے. تو بات یہ ہے کہ نہ 3 نہ 13 میں بیگانی شادی میں عبداللہ دیوانہ والی بات ہے کہ ہم بڑے پریشان ہیں کہ ان کے لوگ جن کا کوئی آکسفورڈ سے دور تک لینا دینا نہیں ہے, وہ جا کے آکسفورڈ میں عجیب عجیب کوئی اپلیکیشن جمع کرا رہے ہیں. آپ نے بالکل ٹھیک بات کی, آکسفورڈ کی ایک پراپر ان کی کمیٹی ہے جو کہ ڈیسائیڈ کرے گی کون کینڈیڈیٹس ہیں جو الیکشن لڑ سکتے ہیں. اس کے بعد جو آکسفورڈ کی یونیورسٹی کے سنڈیکیٹ کے ممبران ہیں, پروفیسرز ہیں, کرنٹ سٹوڈنٹس ہیں, اور میرے جیسے جو گریجویٹس ہیں, وہ صرف ووٹ ڈال سکتے ہیں. کوئی آکسفورڈ یونیورسٹی کی جنرل پاپولیشن. آپ کا پوائنٹ